बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। استخارہ کیا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے، استخارہ کا طریقہ کیا ہے، کیسے کرتے ہیں، کیا کرنا ضروری بھی ہے یا ایسی ایک رسمی چیز ہے جو مسلمانوں میں چل پڑی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک رسمی چیز ہے نہیں استخارہ۔ تو استخارہ کا مطلب یہ ہے خدا سے خیر طلب کرنا۔ زمانہ جہالت میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شخص کوئی اہم کام کرتا، مثلا کوئی بڑا سودا کرتا یا تجارت کے لیے نکلنے کا پروگرام ہوتا سفر پر، یا کوئی اور بڑا کام نکاح وغیرہ تھا، تو ہوتا ہے کہ وہ آتا خانہ کعبہ، وہاں کے جو مجاور ہیں، مجاور اس زمانے میں آج کل کی چیز سمجھو کہ اس کے جو ملنگ وغیرہ ہے، وہاں پر جو بیت اللہ کے خیال رکھنے والے ہیں، ان کے پاس ایک تیلی ہوا کرتی جس میں وہ تیر ڈالتے، اور کچھ تیروں پر یہ لکھا تھا کہ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ کچھ تیر پر لکھا ہوتا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا۔ کچھ تیر خالی ہوتے۔ اب وہ شخص آتا جس نے بڑا کام کرنا ہے آگے، اور یا بڑا سودا کرنا تھا، تو وہ آتا معلوم کرتا کہ کیا میرے لیے یہ کام کرنا صحیح ہے مستقبل کے لحاظ سے یا نہیں ہے۔ تو وہ پال نکالتا، آٹھ ڈالتا، تیر نکالتا، اگر اس پر لکھا ہوتا کہ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے یہ، تو وہ کام کرتا، اور اگر اس پر لکھا ہوتا کہ نہانی ربی، کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیتا اس کام کو۔ اور اگر خالی تیر نکالتا تو دوبارہ پھر کوشش کرتا کہ دوبارہ، اس کا مطلب یہ کہ جب خالی تیر نکلا کہ دوبارہ اب ٹرائی کرو دوبارہ کیا نکلے گا۔ تو ظاہر بات یا تو امرنی ربی نکلے گا یا نہانی علی ربی نکلے گا کہ میرے رب نے حکم دیا، میرے رب نے منع کیا، ایک تیر میں سے ضرور کوئی تیر نکلتا۔ تو یہ زمانہ جہالت کی تھی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نہ آئی جس میں اس برے فعل سے روک دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ اللہ پر افتراء ہے، جھوٹ ہے، کہ اللہ نے کب آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ تیروں کے نکالنے کو آپ اللہ کا حکم سمجھتے ہو، کس نے اللہ پر جھوٹ کیوں باندھتے ہو؟ تو اس کام سے تو روک دیا گیا، پال نکالنے سے روک دیا گیا۔ تو اس کی جگہ پر اسلامی تعلیمات آئی، وہ استخارے کی ہے کہ جب تمہیں کوئی اہم کام کرنا ہے اور ایک بہت بڑے کام، جائز کام کے لیے جا رہے ہو، اور مستقبل میں خدشہ ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، تو اس خدشے کو دور کرنے کے لیے اب استخارے کا حکم آیا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ اپنی آدمی تدبیر کرے گا، اپنے مشورے کرے گا، اور عقل کا صحیح استعمال کرے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، اب اللہ سے مشورہ ہے یہ استخارہ کہ اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں۔ مستقبل کے لحاظ سے چونکہ مستقبل کا انسان کو علم نہیں ہوتا، گویا استخارے میں آپ اللہ کے علم کو سامنے لا رہے ہو، اور یا آپ اللہ کے علم پر اعتماد کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کے علم پر ایک اعتماد ہے کہ اللہ مجھے اپنے علم کا کچھ پتہ نہیں، اور یا اللہ مجھے اپنے علم پر اعتبار نہیں ہے، اور میں آپ کے علم کے طفیل اور آپ کے علم کو دیکھتے ہوئے آپ سے یہ مشورہ کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ استخارے کا یہ مقصد ہے، اور اسی وجہ سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور استخارہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو پہلے اپنے سینئر سے مشورہ کرتا ہے، اور جو تجربہ کار اور ماہرین ہوتے ہیں اس کے پاس جاتا ہے، پوری اس سے معلومات کرتا ہے، نفع و نقصان کو معلوم کرتا ہے، اس کے بعد پھر ان کے علم پر بھروسہ کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے۔ تو گویا استخارہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے علم کو چھوڑ کر اللہ کے علم پر اعتماد کر کے، اور اللہ سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ انسان تو چلو کبھی بھی غلط مشورہ بھی دیں گے، دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی صفت تو بندے پر وہ مہربانی ہی کرنا ہے، اور اللہ کی صفت تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ودود ہے، اور محبت کرنے والی ذات ہے۔ تو وہ انسان کے لیے ایسی چیز کبھی بھی پسند نہیں کرے گا جس میں اس کو نقصان ہو۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کی طرف جو رہنمائی ملے گی وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی، اور اسی وجہ سے استخارہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ خیر طلب کرنا۔ جب ہم استخارہ کی جب ڈکشنری میں معنی دیکھتے ہیں تو اس میں ہے خیر طلب کرنا، یعنی ایک کام کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں میرے لیے شر ہے یا خیر ہے، تو اللہ سے اس کی خیر مانگنا کہ اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو یہ کر دے، اور اگر اس میں میرے لیے شر ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ اس کے مقصد میں خود ہی استخارہ کا معنی پایا جاتا ہے کہ جس کے معنی ہے خیر طلب کرنا۔ تو استخارہ کا مطلب یہ ہے خدا سے خیر طلب کرنا، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی اہمیت کی اتنی ترغیب دیتے،
اور اتنی ہدایات دیتے، اتنی اہمیت بتاتے جتنے قرآن کی کسی صورت کے بارے میں ہے۔ اور بخاری کی روایت ہے اذا ہم احدکم بامر فلیرکع رکعتین من غیر فریضہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اہم کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ 2 رکعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 رکعت استخارے کی پڑھ لے، اس کے بعد وہ اللہ سے مشورہ طلب کرے اور اللہ سے خیر کی طلب مانگے۔ اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی بڑے امر کی طرف جاتے، بڑے کام کرتے، تو اس سے پہلے استخارہ ضرور کرتے۔ تو استخارہ کوئی رسمی یا وہمی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس کی ایک بہت بڑی اہمیت موجود ہے، اور بہت سے حدیثیں اس کے کرنے پر آئے ہیں۔ اور استخارہ نہ کرنا محرومی ہے، اپنے آپ کو خیر سے محروم رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ استخارہ کرے، اور انسان کی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وہ استخارہ کو چھوڑ دے، اور انسان کی خوش بختی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے فیصلے پر راضی ہو جائے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر وہ ناراضگی کا اظہار کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے ما خاب من استخارہ، کہ وہ شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا جو استخارہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کے لحاظ سے استخارہ کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ بظاہر اگر اس کو کچھ مشکلات نظر آئے، بظاہر اگر اس کو ناکامی کے آثار نظر آئے، لیکن حدیث کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور حدیث میں جب کہا گیا کہ وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا تو انجام کے لحاظ سے کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر بعض اوقات بظاہر نظر آ جائے کہ حالات اس کے فیور میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن انجام کی جب وہ دیکھے گا بعد میں تو پتہ چلے گا کہ یہ جو میں نے استخارہ کیا اور استخارے کے مطابق جو میں نے کام کیا تھا اس میں کیا فائدے ہیں۔ استخارے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح استخارہ کرنا چاہیے۔ اب استخارے کا آسان سادہ طریقہ یہ ہے کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کی مراد یہ کہ صبح کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے، یا بالکل سورج جب سر پر ہو تو نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ تو جو مکروہ اوقات نہ ہو ان میں کسی بھی وقت آدمی 2 رکعت نماز پڑھے اور استخارے کی نیت سے پڑھے 2 رکعت، اس کے بعد استخارے کی دعا مانگے۔ اور یہ جو دعا استخارے کی آئی ہے یہ اتنی عجیب دعا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایسے الفاظ ہے کہ دوسرے کے ذہن میں آنا اس کا ناممکن ہے، اور وہ دعا یہ ہے اللہ الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اب یہ دعا اگر کوئی عربی میں زبانی یاد کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر زبانی یاد نہیں کر سکتا تو کتاب کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کتاب کو دیکھ کر عربی نہیں پڑھ سکتا تو اس کا ترجمہ بھی پڑھ کر کام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ کے لیے ساری زبانیں برابر ہے۔ وہ اللہ جل شانہ کسی بھی زبان میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن عربی کے فضیلت یہ ہے کہ وہ حدیث کے ساتھ وہی الفاظ حدیث کے ہوں گے تو اس کے برکات پھر الگ سے ملیں گے، ان کا اثر زیادہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو استخارے کا طریقہ ہے۔ اب استخارہ کتنے دن تک کرنا چاہیے، کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، انس جب تم بڑے کام کا ارادہ کر لو تو سب سے پہلے استخارہ کرو، اور 7 دن تک یہ مسلسل استخارہ کرتے رہو۔ اب اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں ڈال دی گئی تو اس پر عمل کرو۔ تو پتہ چلا کہ 7 دن تک استخارہ،
بہتر یہ ہے کہ 3 دن سے لے کر 7 دن تک استخارہ کیا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی شرح صدر نہیں ہوا، دل کا رجحان ایک طرف نہیں گیا تو پھر مسلسل کر لے، اس کے بعد اگلے 8 دن 9ویں دن بھی کر سکتا ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ استخارے کے لیے کوئی معین وقت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اہم کام کے لیے 1 مہینہ استخارہ کیا، اس کے بعد اس کا شرح صدر ہوا اور دل کے رجحان ایک طرف بڑھا اور دل راغب ہوا ایک جانب، تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا۔ تو جب تک دل کسی ایک طرف راغب نہ ہو یہ عمل کرتا رہے، معین وقت اس کے نہیں ہے کہ 3 دن ہے، 4 دن ہے یا 7 دن ہے۔ بہرحال حدیث میں 7 دن تک حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عام طور پر 7 دن تک ہو جاتا ہے، اگر نہیں ہوا تو حضرت عمر نے 1 مہینے تک بھی کیا ہے۔ معین وقت نہیں ہے اس کا، جب تک دل ایک طرف راغب نہ ہو اور دل یہ کہے کہ یہی چیز تمہارے لیے خیر ہے اور دل کا رجحان اس کی طرف بڑھ جائے، تب سمجھو کہ اللہ کی طرف سے القاء ہوا ہے، اب یہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب استخارے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آدمی استخارہ کرتا ہے تو ایک طرف دل میں رجحان پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے علامت استخارے کی یہ ہوتی ہے قبول ہونے کی، تو یہ کہ جو کام اس کے لیے خیر ہوتی ہے اللہ اس کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ کام اس کے لیے اسباب اللہ مہیا کرتے ہیں اور ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی ہے، جس میں جو بات اس کے دل میں آئی ہے اس پر عمل اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اور اگر اس میں خیر نہیں ہوتی اور ایک کوشش بھی کرتا ہے کسی کام کے لیے تو بہت سی رکاوٹیں اللہ قائم کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس کو اس کام سے پیر دیتے ہیں جس میں اس کی خیر نہیں ہوتی۔ تو استخارہ کا جب اللہ سے خیر طلب کی تو اللہ خیر کے دروازے کھولیں گے جس طرف آپ کے جانے میں خیر ہو، اور اللہ شر کے دروازے بند کریں گے جہاں پر آپ جا رہے ہو وہاں پر شر کے دروازے بند ہو گئے، اور اگر کسی کی کام میں آپ کے لیے شر ہے تو اس میں پھر رکاوٹیں پیدا ہوں گی، اللہ آپ کو اس شر سے پیر دیتا ہے۔ یہ استخارے کی برکت ہے۔ اب ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جب میں نے استخارہ کیا اور آدمی استخارہ کرتا ہے تو اس کے بعد بظاہر کچھ وہ نقصان دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک شکوہ اللہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے تو استخارہ کیا تھا اور اس کے باوجود بھی نقصان ہوا۔ تو اس کا جواب یہ وہی ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان استخارہ کرتا ہے اور اس استخارے کے اس باوجود اس کو ظاہری طور پر کچھ نقصان نظر آتا ہے، لیکن اگر اس کے نتیجوں کو دیکھ لے تو وہ نقصان نہیں ہوتا، اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، اور وہ خیر کبھی دنیا میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ شروع میں تو کچھ بددل ہوتا ہے کہ مجھے نقصان ہوا، لیکن جب اس کا نتیجہ دیکھتا ہے آخر میں تب اس کو اطمینان ہوتا ہے جو میرے لیے اللہ نے فیصلہ کیا اسی میں خیر ہے۔ اور بعض اوقات اس کا صحیح نتیجہ آخرت میں دیکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس کام سے روک دیا کہ اس میں اللہ کی کتنی بڑی حکمت تھی، ورنہ میں کن کن مصیبتوں میں آگے مبتلا ہو جاتا۔ تو وہ پورا صحیح نتیجہ یا تو بعض اوقات دنیا میں دیکھتا ہے یا آخرت میں دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا علم کامل ہے اور اللہ کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے۔ اللہ ہی کو زیادہ علم ہے، بندے کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہے جتنے اس کے رب نے اس کو پیدا کیا، اور شروع سے لے کر آخر تک اللہ جانتا ہے کہ اس میں کون سے طرف میں اس کی خیر ہے، کس جگہ اس کا شر ہے۔ تو استخارے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے علم کو اللہ کے علم پر کہ اپنے علم پر اعتماد کرنے کی بجائے اللہ کے علم پر اعتماد کیا جائے۔ تو اب وہ یا تو دنیا میں بظاہر پتہ چل جاتا ہے، شروع میں کچھ علامتیں ایسی نظر آتی ہے جو بظاہر ناکامی ہے، لیکن یہ ناکامی نہیں ہے، جب نتیجہ سامنے آتا ہے مکمل آخر میں تب پتہ چل جاتا ہے، یا آخرت میں مکمل صورتحال سامنے آتی ہے۔ اب یہ استخارے کا تھا آسان طریقہ۔ اب استخارے میں بہت سے لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہے۔ ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ انسان لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ استخارہ کرنے لگو تو نماز پڑھ لو، سو جاؤ، سونے سے پہلے کسی سے بات نہ کرو، دائیں کروٹ پر سو جاؤ۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، بعض اوقات بغیر سوئے بھی جو دل میں خیال آئے گا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اگر فلانا رنگ نہ آپ کو نظر آئے استخارے میں تو یہ اس کے کام کرنے کی طرف علامت ہے، اور اگر یہ رنگ نظر آیا تو اس میں یہ کام منع کرنے کی علامت ہے۔ کوئی رنگوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود سے بنائی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بزرگ آیا اور اس کی شکل دیکھی، اس بزرگ نے آپ کو کہا کہ یہ کام کرو تو کر دو، یا اس بزرگ نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرو تو یہ نہ کر دو، تو اگر شیطان بزرگ کی شکل میں آیا پھر اور آپ کو غلط رہنمائی دی اور آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا، تو اب نہ خواب ضروری ہے، نہ خواب میں کسی بزرگ کا آنا ضروری ہے،
نہ رنگوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ بس آپ نے یہ عمل کر لیا، نماز پڑھ لی اور لیٹ گئے اور سونے کا حکم ہے، اور ہاں ٹھیک ہے باوضو سونا تو برکت کے ساتھ ہے، سنت کے مطابق سونا برکات ہے اور اسی کے مطابق استخارہ کامل بھی ہوگا، لیکن یہ چیزیں ضروری نہیں ہے۔ بس استخارے کے بعد جس طرف دل زیادہ مائل ہو یہ ہے استخارہ، اس طرف آدمی عمل کرے۔ نہ خواب اس میں ضروری ہے، نہ کسی بزرگ کا آنا ضروری ہے، نہ رنگوں کا دیکھنا اس میں ضروری ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ خود استخارہ کا عمل کرنے کے بجائے دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے استخارہ کرو، اور بہت سے لوگوں نے اس کو تو کاروبار بھی بنایا ہوا ہے، باقاعدہ ٹیلی ویژن پر اور نیٹ پر اور دوسرے کو ہم نمبریں دے کر کے آپ ہم سے استخارہ کروائیں، ہم آپ کے لیے پال نکالتے ہیں۔ تو یہ تو پھر وہی زمانہ جہالت والی بات ہوئی، جس طرح تیروں کو نکالا جاتا کہ میرے رب نے میرا حکم دیا یا میرے رب نے مجھے منع کیا، یہ پھر وہی زمانہ جہالت کی باتیں ہیں۔ کوئی دوسرے کے لیے پال نہ نکالے، نہ نکال سکتا ہے، ہر آدمی اپنا استخارہ خود کر سکتا ہے۔ یہ پھر واپس استخارہ کے وہ عمل لانا ہے جو مشرکین مکہ کرتے تھے پال نکالنے کی صورت میں۔ تو یہ لوگوں کو ایک دھوکہ دینا ہے، جس کا جو عمل ہے اس کی توجہ اللہ سے زیادہ ہے بنسبت دوسرے شخص کے۔ دوسرے شخص آپ کا اتنا خیرخواہ نہیں ہو سکتا، اور خاص طور پر جب وہ کاروبار کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہو تو آپ کو اپنے کام کا جتنا فکر ہے اس سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ تو لہٰذا استخارہ خود ہی کرنا ہے اور خود ہی ہوگا، دوسرے کے اعتبار نہیں ہے، نہ وہ قابل اعتماد ہے، نہ حدیث میں نہ قرآن میں نہ کہیں اس کے بارے میں کوئی آئے کہ آپ دوسروں پر استخارہ کرو، نہ کسی صحابی نے کہا دوسرے صحابی کو کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں یا فال نکالیں۔ یہ چیزیں کبھی کوئی اسلام میں نہیں ہیں۔ لوگوں نے صرف اپنے کاروبار کے چمکانے کے لیے یہ چیزیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے۔ اگلی بات انسانوں کے ذہن میں یہ آئی ہے کہ ہم تو خود گناہ گار ہیں، ہم تو خود استخارہ نہیں کر سکتے، دوسروں پر استخارہ نکالنے کے لیے جلدی۔ تو یہ تصور ہی شیطان کی طرف سے غلط دیا گیا ہے۔ تو کیا گناہ گار اللہ کے بندے نہیں ہوتے؟ اور اللہ کا جو حکم ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور استخارہ بھی ایک طلب خیر ہے، ایک دعا ہے۔ تو یا اس آیت میں کہ اللہ نے کب کہا کہ بزرگ مجھ سے مانگے، گناہ گار مجھ سے نہ مانگے؟ تو یہ حکم اللہ کا سب کے لیے ہے کہ گناہ گار بھی مجھ سے مانگے، نیکوکار بھی ہم سے مانگے۔ اللہ دونوں کی سنتا ہے، اور جو زیادہ مجبور ہوگا اللہ اس کی زیادہ سنے گا۔ تو انسان جب اپنے آپ کی مکمل عاجزی دکھاتا ہے اور اپنے علم کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اپنے پورے کام کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو اللہ ایسے نہیں کہ صرف بزرگوں کے سننے والے ہیں، اللہ سب کی سننے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سب کے پاس قبولیت کا جواب آتا ہے۔ تو لہٰذا خود کرے۔ یہ لازمی ہے کہ اپنے آپ کو آدمی گناہوں سے بچائے۔ اب ہمیشہ گناہ گار رہنا بھی تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے یا یہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو انسان کے اختیار میں ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو استخارے کا نیکوکار اور گناہ گار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کوئی بھی عمل کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کی طرف ایک رجوع ہے، چاہے جو بھی کر لے۔ اب استخارہ کن کاموں کے لیے ہوتا ہے، کن کے لیے نہیں ہوتا؟ ایک بات جو فرائض ہے اس میں استخارہ نہیں ہوتا، کہ آدمی یہ کہے کہ میں حج کے لیے جاؤں یا نہیں جاؤں۔ جب حج فرض ہو گیا تو اب جانا لازمی ہے، اب اس میں استخارے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دو راستے ہیں، کن راستے کی طرف، بائی روڈ چلا جاؤں اور یا جو ہے وہ جہاز کے ذریعے چلا جاؤں، یہ ممکن ہے۔ راستوں کے تعین کے لیے تو استخارہ ہو سکتا ہے، یا اس ٹریول کے ساتھ جاؤں یا ان لوگوں کے ساتھ جاؤں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس طرح کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں، اس میں استخارہ نہیں ہے۔ جو اعمال اللہ کی طرف سے فرض ہے اس میں کوئی استخارہ نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں اس کے لیے استخارہ کروں کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے، یا زکوٰۃ ادا کریں، اس میں کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہے۔ تو جو فرائض ہے اس میں استخارہ نہیں ہے، اور جو گناہ کے کام ہے اس میں بھی استخارہ نہیں ہے، اس سے آپ کو روکا گیا ہے، نہیں کر سکتے۔ جو ایک مباح جائز کام ہے اس میں استخارہ ہے۔ مثال ایک جگہ نکاح کے پروگرام ہے اور آپ نے اپنی پوری معلومات کر لی کہ یہ جگہ مناسب ہے، اب پھر بھی آپ کو کچھ تردد ہے، اس کے لیے استخارہ۔ آپ ایک جائز کام شروع کرنے والے ہو، جائز کاروبار ہے، تو اب اس میں آپ کو پتہ نہیں چلا کہ کون سا پہلو زیادہ مناسب ہے، یا کن لوگوں کے ساتھ مجھے یہ کاروبار کرنا ہے، یا فلانے کے ساتھ میں یہ تجارت کروں، میرے لیے خیر ہے یا نہیں۔ اس کام کے لیے، اس جیسے کاموں کے لیے جو جائز کام ہے اور جس کا پہلو نظر نہیں آتا کہ کون سا پہلو زیادہ مناسب ہے، کس طرف زیادہ جھکنے کی ضرورت ہے اور جانے کی ضرورت ہے، ان جیسے کاموں میں استخارہ ہوتا ہے۔ تو اصل کلام یہ ہے کہ استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، اور جو طریقہ مسنون طریقہ اور جو دعائی آئی ہے اس کا اہتمام کرنا ہے،
اور اس کے بعد نہ کسی خواب کا آنا لازمی ہے، نہ رنگوں کا دیکھنا لازمی ہے، نہ بزرگوں کا دیکھنا اس میں لازمی ہے۔ بس جب دل ایک طرف زیادہ مائل ہو جائے اسی کام کو شروع کریں، انشاءاللہ اسی میں آپ کے لیے اللہ خیر کے راستے کھولے گا، اور آپ کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہوگی، اور شر کے دروازے آپ پر بند ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة